اب جنگ جب شروع ہوئی تو سب سے پہلے حضرت ہوتا کیا تھا، مقابلے میں ایک ادھر سے آتا ایک ادھر سے آتا، یا دو ادھر سے آئیں تو دو ادھر سے، تین ادھر سے آئیں تو تین ادھر سے شروعات. تو کفار مکہ نے اس طرف سے بڑے ان کے جو پہلوان تھے ان کو بھیجا. اس میں عتبہ تھا، شیبہ تھا اور ایک بڑا کافر پہلوان. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جماعت میں سب سے پہلے جنہیں اتارا وہ مولا کائنات حیدر کرار تھے. علی مرتضیٰ کو سب سے پہلے میدان میں اتارا. ان کے بعد دوسرے نمبر پر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح. یہ تینوں اپنے زمانے کے ایسے قوی اور مضبوط لوگ تھے کہ ان کے مقابل میں جلدی کوئی آتا نہیں تھا. لیکن ان تینوں میں سب سے کم عمر حضرت علی کی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر اس وقت بڑی کم تھی، یعنی تقریباً آپ کی عمر 24 سال کے آس پاس، 24 سے 25 سال کی جوانی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، حضرت امیر حمزہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ادھر سے جو مقابل میں آئے. تو سب سے پہلے جب مقابلہ ہوا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جو آیا تھا وہ ایک ہی وار میں ختم ہی ہو گیا. اور حضرت علی کے مقابل میں جو پہلوان آیا اس نے لڑنے سے انکار کیا، کہا کہ میں بچوں سے نہیں لڑوں گا، میرے مقابل کا کوئی بڑا آدمی بھیجا جائے. کیونکہ حضرت علی کی عمر چھوٹی تھی، اس نے کہا کہ میں چھوٹی عمر والوں سے، بچوں سے نہیں لڑوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے بچوں سے پہلے نپٹ لے، بڑوں کو بعد میں بھیجا جائے گا. اور وہ کیا نپٹتے، کیا مولا کائنات حیدر کرار کبھی وہ ان کے سامنے کوئی مقابل میں آ سکا؟ یہاں تک کہ خیبر کے جنگ کے موقع پر فرمایا گیا حضرت علی کے سامنے جب مرحب ایسا پہلوان آیا تھا جو 1000 آدمیوں سے تنہا لڑتا تھا، وہ حضرت علی کے سامنے آیا تھا. وہ بھی لوہے کی ٹوپی، اس کی سب سے مشہور ٹوپی تھی لوہے کی، پہن کے رہتا لوہے کا زرہ، اور حضرت علی اس کے مقابل میں آئے. اس وقت حضرت علی کی حالت تو یہ تھی کہ آنکھیں لال ہو گئی تھیں، آشوب چشم کی بیماری تھی اور بخار تھا، بخار بھی ہے اور آنکھیں لال تھیں وہ خیبر کے موقع پر. تب حضرت علی نے مرحب کے ساتھ جو مقابلہ کیا وہ ذوالفقار حیدری، جو تلوار ہے آپ کی، اٹھا کر جو مرحب کے سر پر مارا تھا تو وہ لوہے کی ٹوپی تک 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکی تھی. وہ وار کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وار سے کوئی بچ پائے گا؟ یہاں بدر کے میدان میں بھی جو آیا وہ تھوڑی ہی دیر میں مقابلہ کرتے کرتے حضرت علی کے ایک وار میں اس کی گردن ہوا میں اڑی اور نیچے آئی. یہ وہ منظر تھا جب پیچھے جو صحابہ تھے انہوں نے دیکھا تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا اور پورا میدان گونج اٹھا تکبیر کی آواز سے. اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ. وہ تکبیر کی آواز وہی تھی جو صحابہ، ان کی تلواریں کیا تھی. اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا. شروع میں ایک کے بعد دیگرے ہوتے تھے.